الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک جتنی دنیائیں ہیں سب میں تیری جھلک، سب سے لیکن جدا اے خدا ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا، اے خدا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل قدر منتظمین ادارہ، بزرگان دین، عزت مآب خواتین اور میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس چیز کی توفیق عنایت فرمائی ہے کہ اپنی اس مصروف ترین زندگی میں شب و روز میں اللہ رب العالمین کے کلام کو سمجھنے کے لیے، اس کی فہمیدگی کو حاصل کرنے کے لیے، جاننے کے لیے ہم نے اپنے وقت کو اللہ رب العالمین کے اس کلام کے ساتھ مختص کر دیا ہے۔ اور یقیناً جب کوئی محفل، جب کوئی مجلس، اس کا عنوان قرآن مجید اور اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ٹھہر جائے تو محفل و مجلس اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ مقرب محفل اور سب سے زیادہ محبوب محفل قرار پاتی ہے۔ اور یقیناً ایسی محافل جہاں پر اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے، حفتہم الملائکۃ وغشیتہم الرحمۃ ونزلت علیہم السکینہ، فرشتے ایسی محافل کو گھیر لیتے ہیں، ان پر اللہ رب العالمین سکینت نازل فرماتا ہے۔ اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ رب العالمین جب ہم اس کا تذکرہ یہاں پر کر رہے ہیں تو اپنے عرش پر اپنے مقرب بندوں کے سامنے، فرشتوں کے سامنے اللہ رب العالمین ہمارا بھی ذکر کر رہے ہوں گے۔ آج کا جو موضوع ہے، داعی کے اوصاف سیرت انبیاء علیہم السلام کی روشنی میں، داعی اور دعوت، اس کے گرد آج کی ہماری یہ گفتگو ہوگی۔ اور یقیناً اس میں سے بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو پہلے بھی بہت ساری محفلوں میں، مجلسوں میں، مختلف مقررین کی زبانی، مختلف کتابوں کی ورق گردانی کی صورت میں ہم نے پڑھی ہوں گی، ہم نے اس کو جانا ہوگا، ہمارے ذہنوں میں ہوگی، لیکن ایک تذکیر کے طور پر بھی، یاد دہانی کے طور پر بھی۔ اور یہ بار بار ایسی چیزیں ہیں، یہ قرآن مجید، یہ احادیث مبارکہ، یہ شریعت کا فہم، یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جائے، بار بار اس کو تازہ کیا جائے۔ اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین انسان کو جو بڑی رفتار کے ساتھ اس دنیا کی زندگی میں آگے بڑھ رہا ہے، اور کہیں پر اس کی ضرورت بھی ہے، کہیں پر اس کا جبر بھی ہے، کہیں پر اس کے پاس اختیار بھی ہے اور اس کی ممانعت بھی نہیں ہے، لیکن ایسے میں اگر قرآن مجید اور فرقان حمید اور احادیث مبارکہ سے انسان اپنا رشتہ تعلق قائم اور مضبوط رکھے تو آدمی رکتا ہے، ٹھہرتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے، جہاں غلطی ہوتی ہے اس غلطیوں کی نشاندہی ہونا شروع ہو جاتی ہے، آدمی دوبارہ سے اپنے اس صراط مستقیم پر آنے کی کوشش کرتا ہے، ثابت قدمی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ذریعہ ہے، قرآن فہمی ایک ذریعہ ہے، فہم القرآن ایک ذریعہ ہے، تفہیم القرآن ایک ذریعہ ہے انسان کا اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کا۔ میرے یہاں عنوان لکھا ہے دعائے قرآنی برائے داعی،
ویسے تو یہ عام سی دعا ہے اور سبھی پڑھتے ہیں، جانتے ہیں اور ہمارا معمول بھی ہے، لیکن یہ ایک داعی کی دعا ہے۔ اور داعی کی دعا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے ایک بڑا ٹاسک دیا، ایک مشن کے لیے ان کو منتخب فرمایا کہ فرعون کے پاس جانا ہے، اور فرعون جو اپنی فرعونیت کے اندر ربوبیت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، اس کو ذرا جھنجھوڑنا ہے، اس کو بتانا ہے کہ یہ کائنات کا اصل خالق کون ہے، اصل مالک کون ہے، اور تم جو کر رہے ہو، تم جس راستے پر ہو وہ راستہ غلط ہے، وہ گمراہی ہے۔ یہ ایک بڑا مشن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھا، اذهب الى فرعون انه طغى، کہ جائیے فرعون کے پاس، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ایک چھوٹی سی کمزوری کا اظہار کیا اور کہا اللہ رب العالمین میری زبان میں تھوڑی سی لکنت ہے، اور یہ لکنت اس دعوت کو پہنچانے میں، اس کے ابلاغ میں وہ رکاوٹ بن سکتی ہے، وہ حائل ہو سکتی ہے۔ یہاں پر اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک تو ظاہری لکنت ہے کہ آدمی جب کوئی الفاظ ادا کر رہا ہو تو ان الفاظ کی ادائیگی میں مسائل پیدا ہو، ٹھیک سے اس کو ادا نہ کر پائے، ادا اس طرح ہو کہ سامع کو ٹھیک سے سمجھ میں نہ آئے۔ لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، اور وہ لکنت یہ ہے کہ آدمی جو بات سمجھانا چاہ رہا ہے اس کو وہ سمجھانے کی طاقت اور قوت نہ رکھتا ہو، یا پھر اس موقع کی مناسبت سے مجھے کتنی بات کرنی ہے یا کس انداز سے بات کرنی ہے، یہ بھی ایک باطنی لکنت ہے۔ تو یہ دعا جب ایک داعی اپنا معمول بنائے گا تو اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ودیت ہوگا کہ اس کو اس بات کا اندازہ ہوگا، جو موقع شناسی ہے، جو فرض شناسی ہے، کہ اس موقع کی مناسبت سے مجھے کتنی بات کرنی ہے، مجھے کس انداز سے گفتگو کرنی ہے، مجھے کتنا ٹھہر کر بات کرنا ہے، کیا بات کرنی ہے، کیا بات نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی اس لکنت کے مفہوم کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ دعا سکھائی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس میں شرح صدر بھی ہے، اس لیے کہ آدمی جس کاز کو لے کر کھڑا ہو، جس مقصد پہ کام کر رہا ہو، اس مقصد کے ساتھ، اس کاز کے ساتھ شرح صدر ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی فرد ایک کام کر رہا ہے لیکن شرح صدر نہیں ہے تو وہ مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا، وہ ان آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے میں ناکام رہے گا۔ شرح صدر بہت ضروری ہے۔ تو اس کے ذریعے فرد کو شرح صدر نصیب ہوتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں، جس مشن کو لے کر میں اٹھا ہوں، جس دعوت کے میدان میں اترا ہوں، اس دعوت سے میں 100% متفق ہوں، یہ شرح صدر ہے۔ اور پھر امر یسیر، ظاہر سی بات ہے یہ دعوت کا کام کوئی آسان کام نہیں ہے، اور دعوت جیسے ہم نے بتایا کہ یہ کوئی مخصوص لوگ نہیں ہوں گے مسلمانوں میں سے جو اس دعوت کے کام کو کریں گے، بلکہ یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ آج تو ہم ایکسکیوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فہم دین نہیں ہے، ہمارے پاس تعلیم دین نہیں ہے، ہمیں بنیادی شریعت کا فہم بھی نہیں ہے، اور ہم ایکسکیوز کر کے اپنے دنیاوی کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ ایکسکیوز نہیں ہے۔ اگر کوئی فرد کلمہ توحید پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے تو بنیادی طور پر سب سے پہلا فرض اس کو جو ہے وہ علم ہے، شریعت کا علم، فرائض کا علم۔ تو ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ جس کلمے کو اس نے پڑھا ہے اس کی شہادت کے لیے وہ تیار ہو، جس کو ہم شہادت حق کہتے ہیں۔ اور یہی شہادت حق کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ داعی بن جائیں گے۔ تو یہ تو ہر مومن کی ذمہ داری ہے، یہ خاص صرف چند لوگ نہیں ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے ان سارے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو منتخب فرماتا ہے جو اس کی دعوت سے متفق بھی ہوتے ہیں، اس کی دعوت کو لے کر شرح صدر بھی ان کے پاس ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین ان کے اس مشن میں، ان کے اس کام میں، ان کی اس دعوت میں اللہ رب العالمین ان کے اس کام کو آسان فرماتا ہے۔ اس لیے اس دعوت کے کام میں ایک دعا ضرور عافیت کی کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ عافیت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ آزمائش سے گزرنا، 1,24,000 انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں آئے، کئی کا ذکر نہیں ملتا ہمیں، لیکن ان کے بارے میں اتنا ضرور ملتا ہے کہ ہزاروں انبیاء کو بنی اسرائیل نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، آزمائش سے گزارا گیا۔ تو آزمائش سے بچنے کی بھی دعا کرنی چاہیے اور عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اور عافیت کے ساتھ اللہ رب العالمین ہم سے دین کا کام لے لے، اس کی دعا ضرور انسان کو کرنی چاہیے۔ اور تیسری چیز وہی ہے کہ جو لکنت ہے ظاہری طور پر بھی اور جو باطنی طور پر بھی، اللہ رب العالمین اس گرہ کو کھول دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جو میدان دعوت ہے، بڑی آسان سی اصطلاح ہم استعمال کر لیتے ہیں رخصت اور عزیمت کی، کہ رخصت تو ہے، لیکن یاد رکھیں رخصت کے معاملے میں اللہ رب العالمین کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔
وہ اسلام کے ساتھ نتھی رہے گا، جڑا رہے گا، اس کا دامن جڑا رہے گا، لیکن جو قرب حاصل کرنا ہے، وہ جو مقربین میں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین شمار فرمائے جو سورہ واقعہ میں ہیں، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ تو دائیں ہاتھ والے کامیاب ضرور ہوں گے، لیکن جو مقربین ہوں گے ان کا مقام اللہ رب العالمین کے ہاں کچھ اور ہی ہوگا، اور وہاں دائیں ہاتھ والے دیگر لوگ جو مقربین میں سے نہیں ہیں وہ رش کریں گے ان پر۔ تو لہذا اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس عظیمت کے راستے میں اترا جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو تیار کیا جائے۔ اور مشکل ترین کام ہے اس دنیا کے اندر انسان سازی کا کام، کردار سازی کا کام، شخصیت سازی کا کام، کریکٹر بلڈنگ کا کام، یہ آسان کام نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں سامنے والے کو وہی اس کو سارا اس کے ذہن میں انڈیل دوں، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ جس راستے کو میں حق سمجھ رہا ہوں، جس راستے پر میں چل رہا ہوں، اس راستے پر کسی کو لے کر آنا یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اور بالخصوص آج کے دور میں جو ڈیجیٹل ایک دور ہے، اس میں تو اور مشکل ہو گیا ہے۔ لہذا اس مشکل کام کے اندر ہم سب کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، ہر حوالے سے تیار کرنا پڑے گا۔ اور جب کوئی داعی دعوت کے کام کے لیے میدان میں اترتا ہے تو یقیناً ہم بھی بہت سارے حوالوں سے کہتے ہیں کہ کامیابی نہیں مل رہی۔ داعیان دین اور مختلف جماعتیں جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں، جس پیرائے میں کر رہے ہیں، جس دائرہ کار میں دین کا کام کر رہی ہے، محدود پیمانے پر ہو یا وسیع پیمانے پر ہو، ہر ایک کو یہ شکایت رہتی ہے کہ اس طرح کامیابی نہیں مل رہی، اس طرح معاشرے میں وہ قبولیت نہیں مل رہی۔ تو مقاصد میں جب کامیابی نہ ہو تو آدمی کی فطرت ہے کہ وہ اس کے اندر ایک مایوسی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ ایک نا امیدی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ اپنی اس رفتار کو پھر دھیما کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، رک جاتا ہے۔ ایسے میں کیا کیا جائے؟ ایسے میں ضروری ہے کہ اس شخصیت کو دیکھا جائے جس شخصیت کو ہم نے اپنا رول ماڈل بنایا ہے، جس کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا ہے، جو اس دنیا کی تاریخ کا سب سے بہترین انسان ہے۔ نہ صرف مسلمانوں نے اس کو قبول کیا ہے بلکہ غیر مسلم بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد انسان ہے کہ ان جیسا انسان، ان جیسا بااخلاق اخلاقیات سے بالکل مسجع اور مزین شخص اس کائنات نے نہ کبھی دیکھا ہے نہ دیکھ سکتا ہے۔ تو ہمارے لیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس دین اور بالخصوص جو دین اسلام ہے جس کے پیغمبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ داعی اکبر ہو گئے، تو ہم سب داعیان دین کے لیے اگر کوئی نمونہ عمل ہے تو وہ داعی اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لیکن جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکی دور ہے 13 سالہ، اس مکی دور کے ابتدائی سالوں میں بڑی مشکلات ہیں، مطلب ابتدائی طور پر جو ہے وہ چھپ چھپا کر دعوت کا کام ہو رہا ہے، اس میں بھی مشکلات آ رہی ہے۔ جو ایمان لا رہا ہے اس پر مشقتیں اور مصائب اور مشکلات اور آزمائش اور ابتلاء کا پورا وہ ایک دور ہے۔ پھر جب آپ علی الاعلان اس دعوت کو پیش کرنے کا حکم ہوتا ہے تب بھی ایک معاملہ ہے کہ مشکل ہو رہی ہے، لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کے پاس جاتے ہیں، قبائل کے سرداران کے پاس جاتے ہیں کہ اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو پھر ان کے پیچھے پورا قبیلہ ایمان لے آئے گا، لیکن وہ لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے۔ اس طور پر اللہ کے نبی کی ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لا رہے، وہ ہے کہ اس غم میں اللہ کے نبی گھلے جا رہے ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اے نبی، اے میرے محبوب، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ جسے آپ چاہیں وہ ہدایت پہ جائے، یہ خدا کی فطرت نہیں ہے، لیکن اللہ جس کو چاہے گا وہ ہدایت پر آئے گا۔ لہذا آپ اپنا کام جاری رکھیے، آپ اپنے کام کو آگے بڑھائیے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ سرداران ایمان لے آئیں، صاحب ثروت لوگ ایمان لے آئیں، تو اس کے پیچھے اللہ کے نبی کا یہ تصور ہے کہ اس قبیلے کے، اس معاشرے کے بڑے لوگ، بااثر لوگ ایمان لے آئیں۔ اس کے پیچھے صرف یہی ایک وجہ تھی کہ اگر یہ ایمان لے آئے تو ان کے پیچھے پورا قبیلہ ایمان لے آئے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی تائید کے لیے، تھپکی دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ الشعراء کا نزول فرمایا۔ کبھی وقت ملے تو ضرور اس کو پڑھیے، تفسیر کے ساتھ پڑھیے،
سورۃ الشعراء ایک داعی کے لیے تھپکی ہے، حوصلہ افزائی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا ہے۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے یہی آیت ذکر کی ہے، لعلک باخع نفسک، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اور پھر مختلف انبیاء علیہم الصلوات و التسلیمات کا ذکر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ ہم تھوڑا سا سورۃ الشعراء کا کچھ حصہ تلاوت کریں گے، تبرک کے لیے بھی اور تفہیم کے لیے بھی، اور اس داعیان دین کو جو حوصلہ افزائی اور تائید مل رہی ہے ان موتی کو چننے کی کوشش کریں گے اور اپنے پاس جمع کریں گے۔ سب سے پہلے جو واقعہ وہاں پر ذکر ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ آیت چند میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحر فماذا تأمرون۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس مشن کو لے کر فرعون کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور فرعون کے سامنے اپنے ان معجزات کا اظہار کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ ان هذا لساحر علیم، یہ تو بڑا جادوگر ہے اور ماہر جادوگر ہے، اور فن جادوگری میں یہ عالم ہے اپنے وقت کا، اور یہ جادو ہے جس کو تم دیکھ رہے ہو، اور اس کا ارادہ کیا ہے؟ فرعون نے یہ کہا کہ اس کا ارادہ ہے کہ تمہیں اپنی بستیوں سے، اپنی زمینوں سے بے دخل کر دیں اور یہاں پر قابض ہو جائے، اپنی سلطنت وہاں پر قائم کر لیں۔ اب ایک بات یہاں پر دیکھیے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کلمہ حق کہہ رہے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اپنی جان بچا کر نکلیں، جو ان سے ایک سرزد ہو گیا معاملہ، ایک معاملہ سرزد ہو گیا اور کسی کی جان چلی گئی، اس کے بعد خوف کی کیفیت میں وہاں سے نکلے ہیں، مدین گئے ہیں، پھر وہاں سے اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ٹھہرنے کے بعد کوہ طور پر اللہ رب العالمین آپ کو نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں، پھر خدا کہتا ہے وہیں جانا ہے، اور پھر جاتے ہیں اور پھر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کون ہے؟ موسیٰ اور ہارون، اس قوم کے دو کمزور ترین افراد جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کے ساتھ کوئی خاندانی سپورٹ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی قبائلی سپورٹ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی مالی سپورٹ موجود نہیں ہے، فائنینشلی سپورٹ نہیں ہے، لیکن اپنے رب کا پیغام اس کو سنا رہے ہیں۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ جو بات یہ آتی ہے کہ ہمارا تو مزاج نہیں ہے کہ ہم برائی کے حوالے سے کوئی بات کریں، صرف اچھائی کی بات ہونی چاہیے، اچھائی کی بات اتنی کی جائے کہ برائی معاشرے سے ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے۔ آپ کو برائی کی شناخت بھی کرنی پڑے گی اور اس کے تدارک کے لیے کوشش بھی کرنی پڑے گی اور ابتدا میں بات بھی کرنی پڑے گی۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب کوئی برائی معاشرے میں آپ پنپتا ہوا دیکھیں اس کو ہاتھ سے روکیں۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر اس کی طاقت نہیں ہے، ایسے عوامل آپ کے سامنے موجود ہیں کہ اگر آپ بات کریں گے یا پھر آپ اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے، فبلسانہ، تو زبانی اظہار کے ذریعے اس کو برا تو کہو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے فبقلبہ، تو دل میں تو کم از کم برا جانو، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کی سب سے کمزور ترین حیثیت ہے۔ تو لہٰذا نہیں عن المنکر کا وہ کام وہ داعی سب سے پہلے کرتا ہے، وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر کیا۔ کیا فرمایا؟ قالوا ارجح واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین، کہا کہ ایک کام کیا جائے، موسیٰ اور ہارون کو مہلت دی جائے اور جتنے جادوگر ہمارے اس شہر کے اندر موجود ہے، سلطنت اور ریاست کے اندر موجود ہیں، ان سب کو جمع کیا جائے۔ اب مقابلہ ہو جائے گا اور اس مقابلے کے نتیجے میں جو موسیٰ علیہ السلام گھڑ کر لائیں، نعوذ باللہ، وہ ختم ہو جائے گا، معاملہ سارا بالکل اظہر من الشمس ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ یہی فرعون کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ اس کا ارادہ تو یہ ہے کہ وہاں پر جادوگروں کو لا کر اس کے زعم میں جو موسیٰ کا جادو ہے اس کا توڑ کیا جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس بات کو ان کے ذہن میں ڈالا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کیا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین یہ چاہ رہے ہیں کہ انہی کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنے حق کو غالب فرما دیں۔ آگے ہم اس پر بات کریں گے۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، ایک مقررہ دن سارے جادوگر جمع ہو جاتے ہیں۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور پھر لوگوں سے بھی منادی کرا دی جاتی ہے کہ تم اس مقررہ وقت پر اور مقررہ دن اور مقررہ مقام پر سب آ جاؤ گے، سب موسیٰ کا تماشا دیکھنے کے لیے آ جاؤ گے اور میری اس ربوبیت کی حقانیت کو ثابت ہوتا دیکھنے کے لیے آ جاؤ گے۔ لیکن اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین کا جو مکر ہے، کی جو چال ہے، کی جو پلان ہے،
وہ ہے جو انسان کے ذہن تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ وہ اپنے پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ اپنے نور کا اتمام ضرور کرے گا، اس کو ضرور پورا کرے گا. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. ٹھیک ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، حق کو باطل پر دے مارتے ہیں. ایسی سچویشن کریٹ کرتے ہیں کہ ایسا موقع آتا ہے کہ بھیڑ ہوتی ہے، پورا مجمع ہوتا ہے، معاشرہ ہوتا ہے، اور پھر وہاں پر اس سارے باطل کے ان بتوں کو اللہ رب العالمین حق کے ذریعے دبانے کی کوشش کرتے ہیں. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، پھر وہ مٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ، اور یہی اس وقت بھی کیفیت ہوئی. ٹھیک ہے. اور پھر وہاں پر کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا القوا ما انتم ملقون، کہ تم جس چیز کو ڈالنے والے ہو وہ ذرا ڈال دو، اپنے جادو کا اظہار کرو، اپنے جادو. یہاں ایک حکمت کیا ہے، ایک حکمت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود بھی تو پہل کر سکتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیوں موقع دیا؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو چیز پیش کرنی تھی وہ تو حق تھی، اور جب موسیٰ علیہ السلام اس کو پیش کرتے تو وہ ثابت ہو جانی تھی، وہ اس کو حق لوگ گرداننا شروع ہو جاتے. تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ سچویشن کریٹ کروائی کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ لاؤ، پھر میں حق کے ذریعے اس کو باطل ثابت کروں گا. اور پھر یہی ہوا. انہوں نے جب اپنی ساری چیزوں کو ڈالا اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کے حکم سے اپنی عصا کو، اپنی لاٹھی کو ڈالا، تو کیا ہوا، سب کو نکل گیا. اب اندازہ لگائیے کہ ان کے ذہن میں کیا سوچ تھی اور وہاں پر کیا ہوا. اور جس کے ذریعے فرعون موسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت کو رد کرنا چاہ رہے تھے، وہی جادوگر جو اس شہر کے سب سے ماہر جادوگر تھے، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جس چیز کو پیش کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہو سکتی، ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. اور پھر وہاں پر آمنا برب موسیٰ و ہارون کی صدا لگا دی کہ ہم ایمان لے آئے برب العالمین. پہلے کہتے ہیں رب العالمین پر ایمان لے آئے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو تو علم ہی نہیں ہے کہ رب العالمین کون ہے، ان کی تو ابھی واقفیت ہی نہیں ہوئی ہے. اب یہ تھوڑی سی دیر کے لیے، تھوڑے سے عرصے کے لیے صحبت میں آئے ہیں، ابھی صرف مقابلہ ہو رہا ہے اور کہہ رہے ہیں آمنا برب العالمین، کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائیں. تو یہ کیسے؟ تو فوراً ہی اللہ رب العالمین نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، یا جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے. دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نہیں جانتے لیکن موسیٰ جس کو خدا سمجھتا ہے ہم اس کو خدا سمجھتے ہیں، اور ہم اس کو خدا سمجھتے ہوئے اس پر ایمان لے آئے. یہ وہاں پر جو ہے وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے. اب دیکھیے کہ بظاہر بہت تھوڑے سے عرصے کے لیے جادوگروں کا کردار ہے، بہت تھوڑے سے عرصے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اس پہلو کے اندر کہ جادوگر کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ بظاہر ان کی جان چلی گئی، جو قرب اس بادشاہ وقت کا ان کو ملنا تھا کامیابی کے نتیجے میں، وہ قرب ان کو نصیب نہیں ہوا. انہوں نے فرعون کی مخالفت کی، موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی، ان کی دعوت کو قبول کیا، اور اس سارے مناسب کو، ساری قربت کو انہوں نے رد کر دیا، ٹھکرا دیا، اور اپنی جان آفریق کے سپرد کر دی. بہت تھوڑے سے عرصے کے لیے جادوگروں کا کردار ہمیں ملتا ہے، لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جادوگر بہت تھوڑے سے عرصے کے لیے آئے لیکن کامیابی کا استعارہ بن گئے. جب کبھی اس راہ حق کے راہیوں کی فہرست مرتب کی جائے گی، اپنے خون سے اس راستے کی سرخی کو بڑھانے کی بات ہوگی، اس کی آبیاری کی بات ہوگی، تو جادوگروں کا نام بھی سر فہرست ہوگا. یہ وہ استعارہ ہے، اور یہی وہ جادوگروں کا راستہ ہے جو کبھی کہاں سے نکلتا ہے، کبھی کس راستے سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا ہے. کبھی کربلا میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، کبھی جو ہے وہ جیلوں سے اٹھتے ہوئے جنازوں کو ہم دیکھتے ہیں. یہ سارا وہی جوڑ ہے، وہ ساری قربت وہیں آپ کو نظر آتی ہے، وہ استعارہ ہے. تو اصل کامیابی کیا ہے؟ ایک داعی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا کام فقط اپنی دعوت کا ابلاغ ہے، اس کو پہنچانا ہے، اس کی تبلیغ ہے، نتائج ہمارے ذمہ نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ المبین، ہم پر صرف پہنچانا ہے. السعی منا والاتمام من اللہ، پورا کرنا اللہ رب العالمین کی طرف سے. بہت سارے انبیاء آئے ہیں اور ان کا تذکرہ نہیں ملتا، ان کی کامیابی نہیں ملتی. آگے ہم نوح علیہ السلام کو پڑھیں گے، کامیابی نہیں ملتی. لیکن یہ دعوت غلط نہیں ہو سکتی، بلکہ اس دعوت کو قبول کر کے اگر کوئی فرد اپنی زندگی کو وار دیتا ہے اور اسے کوئی نتیجہ بھی حاصل نہ ہو، تب بھی وہ شخص کامیاب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابن ملجم نے خنجر مارا اور آپ کو اندازہ ہوا کہ اب جان چلی جانی ہے، آپ نے کیا نعرہ لگایا؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا.
اب بظاہر تو جان جا رہی ہے، اس دنیا کی رنگینی، رعنائی، دلکشی سب ختم ہو جانی ہے، لیکن کہہ رہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو وہ لوگ سمجھتے تھے کامیابی کیا ہے، کامیابی کیا معیار ان کے نزدیک کیا تھا، وہ جب ہمارا ہو جائے گا تو وہ اطمینان قلبی، وہ سکینت قلبی، وہ طمانینت ذہنی، وہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عطا فرمائیں گے۔ تو اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی، والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ تو زیادہ فکر آخرت کی ہونی چاہیے کہ آخرت میں کہیں رسوائی نہ ہو جائے۔ دنیا میں اگر تھوڑا سا کم کمایا، دنیا میں اگر تھوڑی سی کامیابی کم ملی، دنیا میں اگر شہرت کا وہ ہمیں حاصل نہ ہو سکا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دعوت کے ذریعے اپنی پہچان بنانا، دعوت کے اس راستے میں اپنے آپ کو لگا دینا، اور بھلے گمنامی میں لوگ زندگی گزاریں، اس دعوت کا کام کرتے رہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو سرفراز فرمائے گا۔ اور ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ لوگوں کی چالوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کی چال، اس کا منصوبہ بہرحال سب سے بہتر ہے، اور بہرحال غلبہ اللہ رب العالمین کے منصوبے کو ہی ہونا ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں جو استعمار ہے اور اسلام کو مٹانے کی، دبانے کی جو کوششیں ہو رہی ہے کئی عرصے سے، وہ ہوتی رہے۔ اہل فلسطین پر مظالم کیے جا رہے ہیں اسرائیلی درندے، وہ ہوتے رہے۔ جس حد تک ہم ذمہ دار ہیں وہ تو ہے، اس کی پوچھ تو اللہ رب العالمین ہم سے کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین کے منصوبے عظیم الشان ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے اس تکوینی امور کے حوالے سے بڑا غیرت مند ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے معاملات کو اس انداز سے لے کر آگے چلتے ہیں۔ اور تیسری چیز سمجھ میں آتی ہے کہ کامیابی، داعی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کامیابی مقصد کے لگن سے ہوتی ہے۔ جب آپ اس مقصد کو سے لگن اختیار کریں گے، جو ڈیڈیکیشن ہے، اپنے آپ کو مکمل وابستہ کر دینا، حوالے کر دینا، ایک دل لگی کا معاملہ ہو جائے، آپ کو لطف آنا شروع ہو جائے، آپ جب بھی دعوت کے میدان میں اترے آپ کو ایک چاشنی، ایک مسرت، ایک راحت محسوس ہونا شروع ہو جائے، تو سمجھے کہ آپ کی لگن موجود ہے، اور یہ لگن آپ کی کامیابی کا باعث ہوگا۔ اگر لوگ نہیں سنتے، اگر لوگ آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے، اس کے باوجود آپ کم از کم اس راستے کے اوپر ثابت قدم رہنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ جب بار بار آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے مشن سے باز آ جائیے، اپنے مشن کو چھوڑ دیجئے، آپ جو چاہتے ہیں ہم آپ کے حوالے کر دیں گے، آپ کی ساری خواہشات کو پورا کر دیں گے، اور پھر ان کے چچا کے پاس آ جاتے ہیں، اور چچا پھر کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو، یہ جو کہہ رہے ہیں مان لو۔ تو آپ فرماتے ہیں ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں گے تو میں اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ ہے اس مقصد کے ساتھ وابستگی، اس حد تک وابستگی کہ جان چلی جائے پرواہ نہیں ہے، لیکن مقصد کو نہیں چھوڑنا۔ اور جب ہجرت کی رات اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ علی میرے بستر پر سو جانا اور یہ امانتیں حوالے کر کے آنا، کہنے میں بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس وقت جو کیفیت ہے، جو ماحول ہے، خوف کی جو فضا ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا جا رہا ہے، تلاش کیا جا رہا ہے کہ کہیں مل جائیں گے، نعوذ باللہ ان کا خاتمہ کریں گے، لیکن حضرت علی اللہ کے نبی کے حکم کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے بستر پر سو جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ یقین اور اعتقاد اور دعوت کے ساتھ لگن۔ اور ایک اور چیز دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے ہیں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو کیا ہے ہر طرف انعام کے لالچ میں لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی تلاش کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی ہے جو مسلسل کہیں رک کر، ٹھہر کر، پڑاؤ ڈال کر اپنی منزل کی جانب، مدینۃ الرسول کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس واقعے کے ضمن میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ فرماتے ہیں کہ جو ولایت ہے، ولی ہونا، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اللہ کا دوست کون ہوتا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی اس کا کوئی جثہ ہوگا، کوئی ہیولہ ہوگا، کوئی اس کی حیت ہوگی، وہ ایسا دکھتا ہوگا، ہمارے ذہن میں ایک خاکہ بنا ہوا ہے کہ ولی شاید ایسا ہوگا۔ ڈاکٹر اسرار فرماتے ہیں کہ ولایت کا تعلق اس سے نہیں ہے، ولی مجھ میں اور آپ میں رہنے والے، ہمارے سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں میں ہی ہوتے ہیں، انہی میں ولی ہوتے ہیں، بس ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو پھر کسی نے سوال کیا کہ ایسے کیسے معلوم ہوگا، پتہ ایسی کون سی ایسی علامت ان میں ہونی چاہیے کہ ہم کہیں کہ یہ اللہ کا سب سے بڑا ولی ہے، یہ ولی اللہ ہے۔ تو فرمایا کہ ان واقعات سے سمجھ میں آتا ہے کہ ولایت کا تعلق رب پر یقین اور اعتقاد سے ہے۔ آپ کا اپنے رب پر جتنا یقین، اعتماد اور توکل ہوگا، اتنے آپ رب کی ولایت کو پالیں گے۔ بظاہر آپ بہت معمولی آدمی ہوں گے اس معاشرے کے، لیکن اگر آپ کا یقین اور اعتقاد، اور پھر اس کے ضمن میں دو دلائل انہوں نے پیش کیے،
ایک دلیل انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیش کی کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بچاتے ہوئے نیل کی جانب بڑھ رہے تھے تو اچانک سے گرد و غبار اٹھا، تو بنی اسرائیل نے پلٹ کر دیکھا تو فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ان کو دھرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو وہاں پر بنی اسرائیل چیخنے چلانے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، آج تو ہم پکڑے جائیں گے۔ قرآن مجید میں یہ الفاظ ہیں کہ آج ہم پکڑے جائیں گے، لیکن توریت میں یہ الفاظ ہیں کہ اے موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا، کہاں لا کے پھنسا دیا۔ وہاں رہ جاتے، کوئی مفاہمت ہو جاتی، کوئی معاملات کوئی لے دے کر کے اپنی جان بچا لیتے، آج بچنے والے نہیں ہیں۔ لیکن وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال کلا، نہیں ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے اور عنقریب مجھے وہ راستہ دکھائے گا۔ اب کوئی بھی صاحب عقل و دانش اور فہمیدگی رکھنے والا شخص کہتا ہے کہاں ہے راستہ؟ پیچھے فرعون ہے، سامنے سمندر ہے، راستہ تو کہیں نہیں ہے، لیکن مسلسل رب کے حکم کی تعمیل میں اس جانب بڑھ رہے ہیں اور پھر راستہ ملتا ہے اور پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ اعتقاد جو موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر ولی کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو کرامات ہم اولیاء کے لیے ثابت کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں، تو بہت ساری کرامات ایسی ہوتی ہیں جس کو ذہن قبول نہیں کرتا، اور انبیاء علیہ السلام سے بھی بہت ساری چیزیں ایسی سرزد نہیں ہوتی۔ تو نبی سے بڑھ کر ولی کوئی نہیں ہوتا، یہ ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے۔ اس لیے سب سے بڑھ کر اللہ پر یقین نبی کا ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ہوا۔ اور دوسری مثال انہوں نے پیش کی اسی شب واقعہ ہجرت کے اندر کہ جب غار ثور میں پناہ لی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دشمن جو ہے وہ غار کے دہانے پر آ گئے ہیں، اور اگر انہوں نے جھانک لیا تو ہمیں پکڑ لیں گے۔ تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے وحی نازل کی اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ کفار اور دشمن دروازے پر ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ لا تخف لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ اعتقاد اور یقین جب ہمارا پیدا ہو جائے گا، ایک داعی کا پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر نتائج کی سے بے فکر ہو کر وہ اپنی منزل کی جانب آگے بڑھتا ہے۔ دوسرا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور داعی تائید کی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے کی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جب پڑھتے ہیں تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ دعوت کے میدان میں اتریں گے تو ممکن ہے جو آپ کی صحبت کے لوگ ہیں، جو آپ کے گھر والے ہیں، جو آپ کے دوست احباب ہیں، جو آپ کی باتوں کو سمجھتے ہیں دنیاوی معاملات میں، جو دنیاوی معاملات میں آپ کو صاحب عقل آدمی سمجھتے ہیں، لیکن جب آپ دعوت کی بات کریں گے، جب رب العالمین کی ربوبیت کی بات کریں گے، ممکن ہے وہ سب آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں۔ تو ایسی کیفیت کے اندر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اپنی اس دعوت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہے، اس دعوت کے اس کلمے کو بلند کرتے رہنا ہے ہر حال کی، جب آپ اکیلے رہ جائیں۔ اور یہی ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا۔ سب سے انہوں نے جو ہے وہ اپنی بات بگاڑ لی، اس پورے قبیلے سے، اس پورے معاشرے سے کھڑے ہو گئے